بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلیبیوں کی اس کانفرنس میں بھی یہ دونوں اپنی مخصوص وردی پہنے موجود تھے، کیونکہ صلیبی شراب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ دونوں شراب پیش کر رہے تھے اور ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ یہ باتیں بہت ہی قیمتی تھیں جو انہیں قاہرہ پہنچانی تھیں، مگر یہ ابھی مکمل نہیں تھیں۔ وہ صلیبیوں کا پورا پلان معلوم کر کے قاہرہ پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو اپنے ان دونوں جاسوسوں پر مکمل اعتماد تھا، حالانکہ وکٹر عیسائی تھا۔ صلیبیوں کو یہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو ان کے پلان اور نقل و حرکت کا علم ہو گیا تو وہ جگہ جگہ گھات لگا کر تھوڑی تھوڑی نفری سے ان کے طوفانی لشکر کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ وہاں سلطان کے جاسوسوں کو سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے کے بڑے ہی سخت احکام جاری کر دیے گئے۔ مصر میں بھرتی کی مہم شروع ہو گئی۔ 2-3 فوجی دستے ترتیب دیے گئے جو ان علاقوں کی دوروں پر نکل گئے جن سے بھرتی مل سکتی تھی۔ فوجی جو جلال اور جنگی مظاہروں اور کھیل تماشوں کا انتظام کیا گیا۔ مسجدوں کے اماموں کے لیے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے سلطان ایوبی کا یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو جہاد کی اہمیت بتائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ کفار پوری طاقت کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہ قبلہ اول کفار کے قبضے میں ہے۔ اس صورت میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اماموں سے کہا گیا ہے کہ وہ جوانوں کو مصر کی فوج میں بھرتی ہونے کی تلقین کریں۔ مذہب اور قوم کے وقار کے جذبے سے جوان سال آدمی بھرتی ہونے لگے۔ ان کے ذہنوں میں مقصد واضح تھا، مگر بہت سے جوان مال غنیمت کی لالچ سے بھرتی ہوئے۔ یہ دیہاتی علاقوں کے لوگ تھے، ان کے کانوں تک اماموں کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ ان تک فوجی افسر پہنچے جنہوں نے سلطان ایوبی کے اس حکم کی تعمیل کی خاطر کہ بھرتی بہت جلدی کرو، لوگوں کو جہاد کے وعظ سنانے کی بجائے یہ کہا کہ صلیبیوں کے شہر فتح کیے جائیں گے جہاں اتنی دولت ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ وہ دلوں میں جہاد کا جذبہ لے کر بھرتی ہونے کے بجائے مال غنیمت کا لالچ لے کر ہنسی خوشی بھرتی ہوئے۔ ان اناڑی اور کم فہم فوجی افسروں نے سلطان ایوبی کی توقع کے خلاف بے شمار جوانوں کو بھرتی کر لیا، مگر اسے یہ نہ بتایا کہ انہوں نے مقصد پورا نہیں کیا۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ میدان جنگ میں جا کر یہ سپاہی سلطان ایوبی کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ مسئلہ بن گئے۔ ادھر تریپولی سے کچھ دور صلیبی فوج ایک میدان میں اکٹھی ہونے لگی۔ فلسطین کے دوسرے مقبوضہ شہروں میں ایلیچی بھیج دیے گئے کہ وہ صلیبی فوج کو تیار کریں۔ تریپولی میں سب سے زیادہ سرگرمی حنین کے حکمران رینالڈ کی تھی۔ اس کی فوج خاصی زیادہ تھی، جس میں 250 نائٹ تھے۔ نائٹ ایک اعزاز تھا جو غیر معمولی طور پر ذہین، دلیر اور قیادت کے ماہر فوجی افسر کو دیا جاتا تھا۔ اسے خاص قسم کی زربختر دی جاتی۔ صلیبیوں نے سمندر سے اسکندریہ پر حملہ کیا تھا، لیکن سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے حملے کی خبر قبل از وقت مل گئی تھی۔ اس نے حملے کے استقبال کا ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا بری طرح تباہ ہوا، اور یہ بیڑا فوج کو ساحل پر نہیں اتار سکا تھا۔ اس حملے کی دوسری کڑی خشکی کے راستے حملہ کرنا تھا، جس کی قیادت رینالڈ کر رہا تھا۔ چونکہ مسلمان جاسوس صلیبیوں کا پورا پلان لے آئے تھے، اس لیے خشکی پر نور الدین زنگی نے اپنی فوج کی گھات لگا رکھی تھی۔ عقب اور پہلوؤں سے بھی حملوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ رینالڈ اس پھندے میں آ گیا
اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے گاد سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک رات نور الدین زنگی کے چھاپا ماروں نے رینالڈ کے ہیڈ کوارٹر پر شبخون مارا اور رینالڈ کو پکڑ لیا۔ صلیبیوں کا نہ صرف حملہ ناکام رہا بلکہ انہیں کمر توڑ شکست ہوئی۔ جانی اور مالی نقصان کے علاوہ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ ان کا رینالڈ جیسا جنگجو بادشاہ قیدی ہو گیا تھا۔ نور الدین زنگی کے لیے یہ بڑا ہی قیمتی قیدی تھا۔ اس کی رہائی کے لیے وہ صلیبیوں سے بڑی ہی کڑی شرائط منوانا چاہتا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ 2 ماہ بعد زنگی فوت ہو گیا۔ اس کے اعلیٰ حکام اور سالاروں نے زنگی کے 11 سالہ بیٹے الملک الصالح کو سلطنت کی گدی پر بٹھا دیا، کیونکہ اسے وہ اپنا کٹ پتلی بنا کر منمانی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اسے شکست دینے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ اس دوستی کا انہوں نے پہلا معاوضہ یہ دیا کہ رینالڈ جیسے قیمتی قیدی کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا اور اس کے ساتھ دوسرے تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ وہیں سے سلطان ایوبی کی مسلسل معرکہ آرائی اپنے استاد اور عزیز دوست نور الدین زنگی کے بیٹے سے شروع ہو گئی۔ دوسرے امراء خلافت سے آزاد ہو گئے اور سب نے سلطان ایوبی کے خلاف متحدہ محاذ قائم کر لیا تھا۔ اس کا جو نقصان ہوا سو ہوا۔ ایک نقصان اب سامنے آیا کہ رینالڈ جیسے ان غدار مسلمانوں نے خیر سگالی کے طور پر یا صلیبیوں کی دوستی حاصل کرنے کے لیے رہا کر دیا تھا۔ وہ ایک جنگی قوت بن کر سلطان ایوبی کے خلاف نہیں بلکہ عالم اسلام کو تہتیخ کرنے کے لیے فیصلہ کن حملے کے لیے آ رہا تھا۔ الملک الصالح نے رینالڈ کے ساتھ جو جنگی قیدی رہا کیے تھے وہ بھی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر آ رہے تھے۔ رینالڈ اپنی شکست اور ذلت کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ صلیبیوں کی اس کانفرنس میں اس نے اس تجویز کی مخالفت کی کہ تمام صلیبی افواج مشترکہ کمان کے تحت ہوں۔ اس مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آزاد ہو کر اپنے عزائم کے مطابق جنگ لڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ صلیبیوں میں یہ کمزوری تھی کہ وہ متحد نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کر کے ان کا بادشاہ بن جائے۔ متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ صلیبیوں کو اس کمزوری نے دنیا عرب میں نقصان پہنچایا اور وہ اتنی زیادہ اور اتنی برتر جنگی طاقت کے باوجود نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کی صفوں میں غدار نہ ہوتے تو وہ صلیبیوں کو دنیا عرب سے بے دخل کر کے یورپ کے لیے خطرہ بن جاتا۔ ریمانڈ آف تریپولی نے کہا، اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہم سب اپنی اپنی فوج کو مشترکہ کمان کے سپرد کر دیتے ہیں، ورنہ ہم بکھر کر ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ حملے کی قیادت رینالڈ کی فوج کرے، یہ فیصلہ مشترکہ کمان کو کرنا چاہیے۔ رینالڈ نے کہا، میں آپ سے الگ نہیں ہوں گا، لیکن میں کسی مشترکہ کمان کا پابند نہیں رہوں گا۔ مجھے اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ نور الدین زنگی تو مر چکا ہے، میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح قید میں آپ سب کے سامنے لاؤں گا جس طرح زنگی مجھے قید کر کے دمشق لے گیا تھا، ورنہ تاریخ ہمیشہ مجھ پر لعنت بیچتی رہے گی۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت زنگی نے مجھ پر شبخون مار کر میرے دستوں کو بکھیر دیا اور ان سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے، اس وقت آپ میں سے کس نے زنگی پر جوابی حملہ کیا تھا؟ کون میری مدد کو پہنچا تھا؟ کوئی نہیں۔ اب مجھے پابند نہ کریں،
میں نے اسی روز کے لیے فوج کو تیار کیا تھا۔ میرے انتقام کا دن آ گیا ہے۔ میری فوج آپ کی کسی بھی فوج کی راہ میں حائل نہیں ہوگی۔ جسے بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی اسے خطرہ مول لے کر بھی مدد دوں گا، لیکن میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے پابند نہ کریں۔ بالڈون نے کہا، نہیں کریں گے۔ ہماری آج کی کانفرنس ابتدائی بات چیت تک محدود رہے گی۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری زمین دوست کوششوں سے مسلمانوں کی خانہ جنگی نے انہیں کمزور کر دیا ہے اور صلاح الدین ایوبی ادھر آنے کی بجائے مصر چلا گیا ہے، لہٰذا ہمیں برق رفتار اور طوفانی قسم کا حملہ کرنا ہے۔ ہم نے آج اس حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب 2-4 دن ہم سب فردن فردن سوچ لیں۔ ہم میں سے جو بھی غیر حاضر ہیں انہیں بھی بلا لے اور ایک دن مقرر کر کے حملے کا پلان تیار کر لیں۔ ہماری فوجیں تیار ہیں۔ اس دوران ہرمن اپنے شعبہ جاسوسی کو اتنا زیادہ سرگرم کر دے کہ زمین کی تہوں میں سے بھی صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کو نکال کر قید کر دے اور یہاں کے مسلمانوں پر کڑی نظر رکھے۔ ہر مسلمان گھرانے اور ہر مسلمان فرد کی روزمرہ حرکات کو بھی دیکھے۔ ہماری افواج کا اجتماع یہیں شروع ہوگا جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ انتظام ہرمن کو کرنا ہے کہ کوئی آدمی یا عورت اس جگہ سے باہر جائے تو یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ جاسوس نہیں۔ ہرمن نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ یہاں سے کوئی پرندہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ اس کانفرنس میں شراب پلانے والے خادموں، مردوں اور لڑکیوں کے نگران اور انچارج 2 آدمی تھے جو صلیبیوں کی کانفرنسوں اور دعوتوں وغیرہ میں بڑی دلکش وردی میں حاضر رہتے تھے۔ یہ قابل اعتماد آدمی تھے۔ انہیں گہری چھان بین کے بعد ملازم رکھا گیا تھا، مگر یہ دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ہوشیار اور ذہین تھے، ورنہ ہرمن جیسے استاد جاسوس اور سراغ رساں کی نظروں اور عقل کو دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا۔ دونوں خوبرو جوان اور دراز قد تھے۔ وکٹر کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو تھا ہی عیسائی۔ راشد چنگیز جو ترک تھا اپنا نام عیسائیوں جیسا رکھے ہوئے تھا۔ یہ دونوں اس کانفرنس میں بھی موجود تھے۔ آدھی رات کے قریب کانفرنس برخاست ہوئی اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وکٹر نے کہا، ہم دونوں میں سے کوئی بھی نوکری سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر کسی اور کے ذریعے قاہرہ بھیجنی پڑے گی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ راشد چنگیز نے کہا، امام سے بات کریں گے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا آدمی بہتر ہے۔ قاہرہ تک تیز رفتاری سے پہنچنے کے لیے کسی خاص آدمی کی ضرورت ہوگی، مگر ان کا پورا منصوبہ معلوم ہو جائے تو قاہرہ کو اطلاع دیں گے۔ ادھوری اطلاع پر سلطان ایوبی کوئی غلط چال نہ چل بیٹھے۔ وکٹر نے کہا، امام کو اتنی سی اطلاع دینا تو ضروری ہے کہ صلیبی بہت بڑے حملے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تاکہ سلطان اپنی فوج کو تیار کر سکے اور اپنے نقصانات جلدی جلدی پورے کر لے۔ اور سنو، جس وقت یہ لوگ حملے کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم شراب کا پیالہ ریمانڈ کے آگے رکھتے رکھتے رک گئے تھے اور صاف پتہ چلتا تھا کہ تم ان کی باتیں غور سے سن رہے ہو۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، اس پر مجھے نمایاں چمک نظر آئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اتنا قیمتی راز مل جانے سے ہی جان اور خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہرمن بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ ہرمن علی بن سفیان کے پائے کا جاسوس ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ کر فوراً ہرمن کی طرف دیکھا تھا۔
مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ محتاط رہو میرے بھائی، ہم دشمن کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ راشد چنگیز نے کہا، ہرمن کے لیے ہم اجنبی نہیں، ہمارے متعلق وہ شکوک رفع کر چکا ہے۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی نہیں، محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تم نے آج وہ ہدایات سن لی ہیں جو ہرمن کو ملی ہیں، وہ اب ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اور اب تم یوں کرو، مسجد میں چلے جاؤ، سب سو گئے ہیں، امام کو بتا آؤ کہ آج صلیبیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اگر قاہرہ کو کوئی جانے والا ہو تو اس فیصلے کی اطلاع علی بن سفیان کو دے دے، اور اگر ادھر سے کوئی آئے تو ہم سے ملے بغیر واپس نہ جائے۔ شہر کی ایک مسجد کا امام سلطان ایوبی کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ یہ مسجد جاسوسی کا خفیہ اڈا بنی ہوئی تھی۔ مسلمان جاسوس مسجد میں جا کر امام کو خبریں پہنچاتے اور اس سے ہدایات لیتے تھے۔ وکٹر کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اسے نماز نہیں آتی اور مسجد کے آداب سے بھی واقف نہیں، اس لیے اسے ڈر تھا کہ مسجد میں کوئی ایسا مسلمان اسے پکڑوا دے گا جو صلیبیوں کا جاسوس ہوگا۔ یہ غلط بھی نہیں تھا، صلیبیوں کے مقبروں میں مسلمان بھی تھے جو مسجدوں میں جانے والے نمازیوں پر بھی نظر رکھتے اور ان کی باتیں غور سے سنتے تھے۔ وہ اکثر مسلمانوں کو گرفتار کراتے رہتے تھے۔ راشد چنگیز نے چونکہ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر رکھا تھا، اس لیے وہ دن کے دوران مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ صلیبی کمانڈروں وغیرہ کو شبینہ دعوتوں سے فارغ ہو کر اگر ضرورت پڑے تو آدھی رات کے بعد امام کے گھر جاتا تھا جو مسجد کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کا ایک دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ راشد چنگیز نے کپڑے بدلے، چوغا اور امامہ پہنا، مصنوعی داڑھی چہرے پر باندھی اور کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حکم کے مطابق اسے داڑھی استرے سے صاف کرانی پڑتی تھی۔ اپنے مشن پر جانے کے لیے اس نے ایسی مصنوعی داڑھی بنا رکھی تھی جو فوراً لگائی اور اتاری جا سکتی تھی۔ ان دنوں وہاں رات کو بھی رونق رہتی تھی۔ ریمانڈ کی فوج کے علاوہ رینالڈ بھی اپنے بہت سے افسروں نائٹوں کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ اس کے چند ایک دستے بھی تھے۔ یہ فوجی افسر اور دیگر صلیبی کماندار راتیں عیش و عشرت میں گزارتے تھے۔ پیشاور عورتوں کی چہل پہل لگی رہتی تھی۔ اعلیٰ حکام کی بیویاں اور دشتہ عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ وہاں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی عورت کسی کی بیوی ہے۔ عورتوں کی عارضی اور مستقل خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ راشد چنگیز اپنے کمرے سے نکلا تو اسے چھپ کر جانے میں بہت دشواری ہوئی۔ کمروں اور خیموں کے اندر تو طوفانی بدتمیزی برپا تھی ہی، باہر بھی کہیں کہیں اسے کوئی بدمست جوڑا نظر آ جاتا تھا جس سے بچ کر اسے راستہ بدلنا پڑتا۔ آخر وہ خطرے کے علاقے سے نکل گیا اور شہر کی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ مسجد کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہ جب ادھر ادھر دیکھ کر مسجد میں داخل ہونے لگا تو اس نے دبے دبے قدموں کی آہٹ سنی جو گلی میں اٹھی اور موڑ پر خاموش ہو گئی۔ راشد چنگیز نے اس پر غور کیا لیکن یہ سمجھ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ کتا ہوگا اور یہ آہٹ وہم بھی ہو سکتی تھی۔ وہ مسجد کے صحن میں گیا اور امام کے دروازے پر مخصوص دستک دی۔ دروازہ کھلا اور راشد چنگیز اندر چلا گیا۔ امام کو ساری رپورٹ دیتے ہوئے چنگیز نے کہا، صلیبیوں کی زیادہ تر فوج یہاں جمع ہوگی، یہ رینالڈ کی فوج ہوگی، یہاں کی فوج تو پہلے ہی یہاں موجود ہے، قاہرہ تک اس فوج کے کوچ اور عزائم کی اطلاع تو پہنچ ہی جائے گی۔ اگر ہم کوشش کریں تو اس فوج کو کوچ سے پہلے کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔
اور اس کے کوچ کو التوا میں ڈال سکتے ہیں۔ امام نے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ چھاپا ماروں سے کہا جائے کہ وہ فوج کی رسد کو نظر آتش کر دیں۔ میں یہ کام کرا سکتا ہوں لیکن کراؤں گا نہیں۔ تم نے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ جس مقبوضہ شہر میں ہمارے چھاپا ماروں نے صلیبی فوج کو نقصان پہنچایا، وہاں کے مسلمان باشندوں کے لیے زندگی دوزخ سے برتر بنا دی گئی۔ گھر گھر تلاشی ہوئی، ہماری مستورات کی بے عزتی ہوئی، ہماری جوان بیٹیوں کو صلیبی پکڑ کر قید اور قتل کا ظالمانہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے سلطان ایوبی تک یہ مسئلہ پہنچایا تھا۔ سلطان محترم نے میری توقع کے بالکل مطابق جواب بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمان باشندوں کی عزت، جان اور مال کی خاطر کسی شہر میں خفیہ تباہ کاری نہ کی جائے۔ دشمن کی رسد کو اس کی فوج کے ساتھ آنے دیا جائے۔ اسے میرے چھاپا مار میدان جنگ میں نہیں آنے دیں گے۔ میں آپ کو مکمل اطلاع 2-4 دنوں میں دے سکوں گا۔ اب آپ اور زیادہ محتاط ہو جائیں۔ یہاں کے سراغ رساں غیر معمولی طور پر سرگرم ہو گئے ہیں۔ وہ اب یہاں کے جانوروں اور پرندوں کو بھی شکی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ طے کر کے کہ ایک آدمی کو صبح قاہرہ روانہ کر دیں گے۔ چنگیز مسجد سے نکل گیا۔ وہ چوری چھپے نہیں چل رہا تھا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ وہ گلی کا موڑ موڑا تو اسے پھر کسی کے قدموں کی دبی دبی آواز سنائی دی۔